للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا درس اس اعتبار سے اپنی جگہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے کہ ہم نے جو سورہ بقرہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا نصف اول جو پہلے 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اس کے بھی پھر ہم نے 3 چھوٹے حصے قرار دیے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی، اس کے بعد 10.25 رکوع سمجھئے کہ جس میں خطاب سابق امت مسلمہ سے، پھر 4 رکوع تقریباً تحویلی۔ لیکن اصل میں تو خواہش یہ تھی کہ پچھلے درس میں درمیانی حصہ جو ہے 10.25 رکوعوں پر مشتمل، جو سابقہ امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے، ہم اس کی تکمیل کر لیتے۔ لیکن ابھی اس حصے کی 3 آیات ہیں کہ جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، بلکہ ان میں سے بھی پہلی آیت جو ہے
اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پھر ہمیں ریفر بیک کرنا ہوگا مزید 2 آیات کی طرف۔ تو ہمارے آج کے درس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس درمیانی حصے کے تکملے پر مشتمل ہوگا، پھر وہ تحویلی حصہ شروع ہو جائے گا جو ہمارے آج کے بیان کا جو مین ہے، جو بلک ہے، جو اس کا اصل، وہ اس تحویلی حصے سے متعلق ہے۔ درمیانی حصہ کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اس کے ضمن میں آخری 3 آیات، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی ہے کہ جو اس پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، یا وہی ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ 2 ترجمے ہوں گے 2 مختلف اعتبارات سے، میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے فعل مضارع جو ہے اس میں دونوں امکانات ہیں، حال اور مستقبل، دونوں کو کور کرتا ہے صیغہ مضارع۔ گرامر کی روح سے دونوں ترجمے ممکن ہیں، لیکن یہ دونوں کن 2 مختلف اعتبارات سے ہیں، اس کی وضاحت جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی میں کروں گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، ایک ترجمہ۔ وہی ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرتا ہے، اور کفر کے بھی 2 مفہوم، ناشکری اور انکار۔ پہلا ترجمہ ہوگا تو اس کے حوالے سے ناشکری، دوسرا ترجمہ ہوگا تو اس کے حوالے سے انکار۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا کفر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں کہ جو خسارے میں رہنے والے ہیں، ہلاکت اور بربادی میں پڑنے والے ہیں۔ اب اصل میں اس آیت کو اگر ہم ایک آئسولیٹڈ آیت کی حیثیت سے علیحدہ، سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے، جیسے کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، بارہا یہ بات جو ہے ہمارے ہاں زیر بحث آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں ہر آیت کا اپنی جگہ پر ایک مفہوم، اپنی جگہ پر اس کا ایک مدلول ہے، کونوٹیشن ہے، لیکن سیاق و سباق سے، ربط کلام سے، اس کے مفہوم میں، مدلول میں، اس کے معنی میں ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہوتا ہے، جس کی مثال میں یہ دیتا رہا ہوں کہ ہار ہے، اس ہار میں جو ہیرے ہیں یا موتی ہیں، ان میں سے ہر موتی اپنی جگہ پر ایک حسن کا مرقع ہے، مجسمہ ہے، لیکن ہار میں جو ترتیب ہوئی ہے، جس ترتیب سے انہیں پرویا گیا ہے، اب اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ پر علم، حکمت، معنی، ہدایت، اس کا ایک بہت بڑا ہیرا ہے، بہت بڑا موتی ہے، تو اسے اپنی جگہ رکھ کر بھی دیکھیے۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے اسے اس ہار کی ڈوری میں پرویا گیا ہے، سیاق و سباق جو ہے اس کے حوالے سے کس مضمون کے سلسلے میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے غور کریں۔ تو یہ آیت خاص طور پر ایک نمایاں مثال کی حیثیت رکھتی ہے ان دونوں اعتبارات میں، جو کچھ ایک اضافہ ہوتا ہے معنی کا، یا کچھ فرق و تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، جو یہ کیفیت کے حامل ہیں، جن کے اندر یہ کیفیت ہے، جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہیں کرتے، گویا کہ چاہے زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے کتاب انہیں دی ہے، اس کتاب کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ عدم التفات ہو، بے اعتنائی ہو، اسے پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی نہ، کیسے ممکن ہے؟ امپاسبل، ناممکن۔
تو ایک ہے دعوی ایمان، ایک ہے حقیقت ایمان۔ دعوی ایمان اپنی جگہ پر ہے، حقیقتاً وہی شخص مومن ہے کہ جو کتاب الہی کا حق تلاوت ادا کرتا ہو۔ یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ تلاوت بھی عجیب یہ آیت ہے اصل میں کہ ہر اعتبار سے آپ دیکھیے دو معنی ہے۔ لفظ تلاوت بھی ذو معنیین ہے، دو معنی ہے اس کے۔ ایک اس کا ایک اصطلاحی مفہوم تلاوت پڑھنا، تلا یتلو پڑھنا، لیکن اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے وہ ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دو جگہ پر یہ مفہوم جو ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو یہ لفظ آیا ہے تلاوت پڑھنے کے معنی میں، اور خاص طور پر جو صحف سماویہ ہیں، جو اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت آتا ہے، ورنہ عام کسی اور دوسری شے کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا۔ وہ قرات ہے، قرأ یقرأ، پڑھنے کی بات ہے، کسی بھی شے کو پڑھا جا رہا ہے۔ تلاوت کا لفظ جو ہے خاص ہے، اصطلاح کے طور پر آسمانی کتابیں، کتاب ہدایت، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کے لیے قرات سے ذرا علیحدہ ایک لفظ استعمال اسی لیے کیا گیا ہے کہ تلا یتلو کا مفہوم ہے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی تمازت کی یا اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہے، جب اس کی روشنی ماند پڑ رہی ہے، تو اب چاند جو ہے نمودار ہو رہا ہے، اب وہ نمایاں ہو رہا ہے، اب وہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، گویا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تو بھلا وہ شخص جو پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے، حقیقت ایمان تک پہنچ چکا ہے، حقائق ایمانیہ تک اس کی رسائی ہو چکی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں اور جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی ہے، وہ حضرت لقمان ہے۔ وہ نبی نہیں تھے، وحی کے ذریعے سے وہ ہدایت انہیں نہیں پہنچی تھی، لیکن چونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی معرفت، توحید خداوندی، وہاں تک جو رسائی ہوئی ہے حضرت لقمان کی، وہ اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، گویا کہ وہ خود اپنی فطرت کے بینہ کی بنیاد پر وہ ہدایت پر آیا ہے۔ اب اگر ایسا کوئی شخص ہے، اور ظاہر بات ہے انبیاء تمام ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، سلیم الفطرت لوگ، سلیم العقل لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا، اب وحی بھی آ گئی ان کے پاس، اس وحی میں اور توثیق کر دی ان حقائق کی جن حقائق تک وہ اپنے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ گویا کہ اب نور علی نور ہے، یہ ایمان کے وہ دو حصے، نور علی نور، جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ نور کے 5ویں رکوع میں الفاظ آئے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اور اسی میں نور علی نور، ایک نور فطرت ہے، ایک نور وحی ہے، جب دونوں جمع ہو گئے نور علی نور، اب ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ یہاں بھی یتلوہ شاہد منہ، ایک اس کی شہادت دینے والی وحی جو آئی ہے اس کے پاس، وہ شہادت دے رہی ہے کہ ہاں تمہاری عقل سلیم اور تمہاری فطرت سلیمہ نے جہاں تک تمہیں پہنچایا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہی بات ہے، حقائق یہی ہے۔ اس حوالے سے اس نبوت کے نور نبوت کو کہیے، نور ایمان کو، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جس میں تلا یتلو کا لفظ آیا، پیروی کرنا، پیچھے آنا۔ تو در حقیقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ اور ویسے بھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو فالو کرتا ہے ٹیکسٹ کو۔ بسا اوقات تو پڑھنے والے کی انگلی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ایک تو بہت ماہر ہے پڑھنے والے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو اتنے ماہر نہیں ہوتے تو نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹ پائے، وہ چونکہ ترجمہ تو جانتے نہیں کہ اس کے حوالے سے ان کا ربط صحیح قائم رہے، لہذا وہ اپنی انگلی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی اوپر والی سطر کی بجائے نیچے والی سطر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ظاہر بات ہے معنی بیچاروں کو معلوم نہیں ہے تو اس کا تو امکان موجود ہے، تو وہ انگلی بھی ساتھ پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو گویا کہ فالو کر رہے ہیں ٹیکسٹ کو، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یتلونہ حق تلاوتہ ہی میں تلاوت کا
عرف عام میں جو حق ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے حروف کی صحیح جو ہے مخارج کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہو، تجوید کے کم سے کم بنیادی اصول تو آدمی کو معلوم ہو، اس میں گڑبڑ تو نہ کر رہا ہو، ذرا سے فرق سے زیر اور زبر سے جو ہے معنی کا جو ہے انقلاب آ جاتا ہے عربی زبان میں، مذکر کا مؤنث، مؤنث کا مذکر بن جاتا ہے۔ کہاں یعنی ایک صیغہ جو ہے فعلنا، یہ گویا کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فعلنا ذرا سا کھینچ دیا تو یہ گویا کہ جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے واقعتاً نہیں سیکھا ہے قرآن پڑھنا وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور بڑی فاش غلطیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تجوید کے ساتھ اسے ادا کیا جائے، اس کے رموز و اوقاف جو ہیں ان کی بنیادی معلومات ہوں، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں وصل ہے کہاں فصل ہے، یہ بھی معلوم ہو۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے معمولات میں شامل کیا جائے۔ وہ گویا کہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ اگر جسم کو غذا آپ دن میں 3 دفعہ فراہم کر رہے ہیں تو کم سے کم 1 دفعہ تو پورے 24 گھنٹوں میں اس روح کی غذا کا بھی اہتمام کیجئے، یہ آپ کے معمولات میں شامل ہو۔ اس کی ایک منزل انسان اپنے لیے معین کر چکا ہو کہ اتنا حصہ تو مجھے ہر روز پڑھنا ہی ہے، جس میں کہ جو بلند ترین مقام ہے وہ یہ ہے جو اکثر صحابہ کا معمول تھا کہ ایک منزل روزانہ پڑھ کر ہر ہفتے قرآن مجید ختم کیا جائے۔ اس کے بعد جب زمانہ ذرا آیا ہے بات کا کہ جس میں وہ جوش اور وہ جذبہ نہیں رہا، تو پھر یہ 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن کو کہ کم سے کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھ کر 1 مہینے میں تو انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کر لے۔ پھر یہ کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کیا جائے۔ یہ سارے وہ حقوق ہیں جو میں نے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی میرا کتاب چاہے جو ہماری بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، سن 68 کی میری تقریر ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں اس میں کہ حق تلاوت جو ہے وہ بئی معنی، تلاوت بمعنی پڑھنا، اس کا حق بھی اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے، تجوید سے پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، اس کو معمولات میں شامل کرے، اس کا مستقل نظام ہو، پھر یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے جو ہے اس کے فہم کی توفیق دے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے۔ لیکن اسی میں شامل ہو جائے گا دوسرا مفہوم بھی، پڑھ رہا ہے اور پیروی نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا اس پر، تو یہ پڑھنا کہاں ہوا؟ تلاوت کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اس کے پیچھے چلیے، اسے فالو کیجئے، اسے اپنا امام بنائیے۔ ختم قرآن پر جو دعا مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت بنا دے، ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ تو پہلا لفظ امام ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ قرآن کو امام ہمارے لیے بنا دے تو اللہ تو تبھی بنائے گا جب آپ اسے اپنے امام کی حیثیت سے قبول کریں اور اختیار کریں، پھر اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی اور آپ واقعی اس کی پیروی کر سکیں گے۔ تو یتلونہ حق تلاوتہ ہی میں یہ سارا مفہوم شامل ہو گیا، تو گویا کہ جامع ترین لفظ ہے یہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کا۔ اب فرمایا اولئک یؤمنون بہ، صرف وہ لوگ ہیں جو اس کا ایمان رکھتے ہیں حقیقتاً، باقی اگر مدعی ایمان بھی ہیں۔ میں نے شاید وہ حدیث نقل کی ہے اس کتابچے میں کہ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں جیسے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا، وہ بظاہر بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، قرآن لعنت کر رہا ہوتا، اس لیے کہ سود کی آیت پڑھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ والی آیت بھی پڑھی ہے اور خود سودی دھندا کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو قرآن لعنت نہیں کرے گا اس وقت؟ تو بہت سے قرآن کے پڑھنے والے جنہیں اس لعنت ملامت کے سوا قرآن کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو جہاں اس کے پڑھنے کے وہ حقوق ہیں بنیادی اور ابتدائی حقوق، وہاں قرآن کا پڑھنا تو اصل میں وہ ہے کہ پھر جس کی پیروی کی جا رہی ہو، جس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو، جبکہ اس کو واقعتاً امام بنا لیا ہو، جبکہ انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، صرف انگلی پیچھے نہ چل رہی ہو، پورا وجود چل رہا ہو، پوری اس کی شخصیت کا رخ ادھر ہی ہو، وہ واقعتاً اس کی پیروی کر رہا ہو، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ گویا کہ وہی بات ہو گئی جو اس حدیث میں جو اس کتابچے میں بھی میں نے کوٹ کی ہے، اس کا حوالہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس نے اس کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا۔ لاکھ دعویٰ کرے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے، چاہے حافظ قرآن ہو،
حافظ قرآن کا چاہے مفسر قرآن، اگر قرآن ایک شے کو حرام قرار دیتا ہے اور وہ اس میں ملوث ہے، اسے اپنے لیے حلال کیے بیٹھا ہے، تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ گویا کہ منفی اسلوب ہے اسی بات کا، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے وہ لوگ جو واقعتاً اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اگر دعویٰ ایمان کرے تو سچے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اب یہاں یکفر انکار کے معنی میں نہیں آئے گا اس مفہوم میں، بلکہ کفر جو ہے وہ شکر کے مقابلے میں ہے۔ وہی آیت جو ہم ابھی سورہ لقمان کی پڑھ رہے تھے، جو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ شکر بمقابلہ کفر، کفر بمقابلہ شکر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا اور نوازوں گا، میری نعمتوں کے اندر اور اضافہ ہوگا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ وہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر ناشکری کر رہے ہیں، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو انہوں نے اپنا امام بنایا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑنا اس دعویٰ ایمان سے اور اس خالی خولی تلاوت سے، کچھ نہیں ان کے ہاتھ آنے والا، وہ خسارے ہی میں رہنے والے ہیں۔ اور خسارے کا لفظ بارہا میں نے عرض کیا ہے، وہ جو سورۃ العصر پر میرا کتاب چاہے اس میں لفظ خسارہ پر بھی بحث ہے کہ قرآن مجید میں کامیابی کے لیے تو بہت سے مختلف الفاظ آتے ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اب یہ مختلف الفاظ آتے چلے جائیں گے، فائزون، راشدون، مفلحون، لیکن یہ کہ اس کے برعکس کے لیے سب سے جامع لفظ جو ہے وہ خسارہ، والعصر ان الانسان لفی خسر ذالک هو الخسران المبین، خسر الدنیا والآخرہ۔ ان تمام کے رشد اور ہدایت اور سعادت، ان سب کے اور فوز و فلاح، ان سب کے مقابلے میں لفظ ایک ہی آتا ہے خاسرون، اولئک هم الخاسرون ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ مفہوم تو ہوا اس اعتبار سے کہ آپ نے سیاق و سباق پر ابھی کوئی غور نہیں کیا، اس آیت ہی کے الفاظ کو سامنے رکھا ہے، اسی کا ایک حق ادا کیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھا۔ اب سیاق و سباق کیا ہے؟ سیاق و سباق میں دیکھیے کہ اس سے متصلاً قبل آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ یہ نصرانی، جب تک کہ آپ خود ان کی پیروی نہ کریں، ان کی ملت کو اختیار نہ کریں۔ یعنی آپ کی توقعات اپنی جگہ کہ یہ لوگ بہرحال مشرکین عرب کے مقابلے میں یہ توحید کے مدعی ہیں، بت پرست نہیں ہیں، یہ بہرحال کتاب ان کے پاس ہے، تورات کے ماننے والے ہیں، اور نصارہ تو مزید انجیل کے ماننے والے ہیں، سینکڑوں نبیوں کو ماننے والے ہیں، آخر حضرت نوح کے ماننے والے یہ سب ہیں، ابراہیم کے ماننے والے سب ہیں، ابراہیم کی نسل میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ نصارہ نے تو حضرت مسیح کو بھی مانا ہے، وہ تو حضور کے سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ماننے والے ہیں، صرف یہود کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو نہیں مانا۔ تو جب اتنی باتیں موجود ہیں تو یہ تو بڑی جلدی قبول کریں گے اسلام کو۔ قرآن مجید ان کی ان تمام باتوں کی تائید کر رہا ہے۔ قرآن مجید اور خود میں در حقیقت ان کی پیشین گوئیوں کو مصداق بن کر ہم آئے ہیں، یہ قرآن بھی مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں ہے، اور خود میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہوں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول برپا کروں گا۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، پھر وہ اپنی لوگوں تک میری بات پہنچائے گا۔ اس کا مصداق سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو توقع تھی کہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے، انہیں لانا چاہیے، ہر معقول آدمی کی توقع ہوگی، لیکن نہیں ہے نبی، یہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی اپنی صدارتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، ان کا ایک نظام ہے، چودراہٹوں کو کون چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ آپ پر ایمان لانے کے معنی تو یہ ہے کہ ان کی چودراہٹیں ختم، ان کی مسندیں ختم۔ اب تو خود وہ آپ سے فتویٰ لیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔
وہ گویا کہ اب سائل کے درجے میں آ جائیں گے آپ کو ماننے کے بعد، قرآن کو ماننے کے بعد۔ کہاں یہ کہ وہ مفتی ہے، وہ تو فیصلے کرنے والے ہیں، شریعت کے اصل ٹھیکیدار وہ ہیں، کتاب کے اصل جو ہے حوالدار وہ ہیں۔ اس اعتبار سے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر آپ کے پاس جو یہ ہدایت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں، اگر اس کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کو بچانے والا اور کوئی آپ کا حمایتی نہیں ہوگا۔ بہت سخت الفاظ ہیں، اور میں بتا چکا ہوں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ یہ تو تلے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بچلا دیں، منحرف کر دیں اس چیز کی طرف سے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تاکہ آپ خود اپنے جی سے، اپنے من سے کچھ گھڑ کر ہماری طرح منسوب کر دیں۔ اور اگر ایسا کر دیں گے جھگڑا ختم، لڑائی ختم، پھر یہ آپ کے ساتھ دوستی ہوگی، آپ کو خلیل بنائیں گے، اپنے آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اپنا سرتاج بنا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے۔ اور اے نبی، اگر ہم ہی نے آپ کے پائے مبارک کو پوری طرح جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ بربنائے طب بشری آپ ان کے دباؤ کی وجہ سے کہیں کچھ تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو آپ کو دوہری سزا ملتی دنیا کی اور دوہری آخرت کی، اور کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوتا اللہ کی پکڑ سے۔ بڑے سخت الفاظ۔ سوال یہ کہ یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ بربنائے طب بشری اس بات کا امکان ہے کہ داعی جو ہے وہ کچھ کمپرومائز پر آمادہ ہو جائے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہ کہ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سہارا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ورنہ یہ کہ کسی غیر نبی کے لیے تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی قرین قیاس ہے۔ لیکن نبی کی طرف بھی، یا یہ کہ کوئی نبی کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے ساتھی، ان میں سے کسی کے دل میں خیال آ جائے کچھ کیجئے۔ حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں کسی طریقے سے۔ آخر یہ لوگ 75% ماننے کو تیار ہیں، 80% ماننے کو تیار ہے، 90% ماننے کو تیار ہیں، تو کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ نہ کچھ لے دے کر کچھ کمپرومائز کر لیا جائے۔ تو اس کا راستہ روکنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور اس سے پچھلی آیت کی طرف اب آئیے، یہ اب ہم جا رہے ہیں ریٹروسپیکٹو، ان پیچھے کی طرف۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان کے اوپر، آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے نہیں یہ بات پوچھی جائے گی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ جو ایمان لائے، جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں نے پیش کر دیا، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بات ختم ہوئی۔ میرا کام جو تھا میں نے ادا کر دیا، وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے جو حق آیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی داعی حق یہ سمجھ لے کہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اس بات کو پورا کرنا بالفعل یہ میرا فرض ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بائی ہک اور بائی کروک جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ لے دے کر وہ مصالحت کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اس کا سد باب کیا گیا۔ اب جو یہ ہے پس منظر، اس میں در حقیقت اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے جو لیا ہے اس سیاق و سباق کی وجہ سے، وہ کیا ہے کہ یہاں اصل میں مراد یہود ہیں یا نصارہ ہیں جو صاحب کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یقیناً کہ جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں یہ حکمت تبلیغ جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیے، آپ کا کسی سے بحث مباحثہ چل رہا ہے، پرسن ٹو پرسن، انڈیویجول ٹو انڈیویجول، اس میں بھی یہ ہے کہ کسی وقت اس نے ایک بات کہی جو صحیح ہے، اور آپ نے فوراً کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، بڑی معقول بات ہے۔ یہ ہے وہ رویہ کہ جس سے خود اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ یہ میرا مخاطب جو ہے یہ کوئی ضدی آدمی نہیں ہے، ہٹ دھرم نہیں ہے، یہ انصاف پسند آدمی ہے، اس نے میری اس بات کو تسلیم کیا۔ تو اس سے یہ ہے کہ
جو آپ کی ڈائیلاگ ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کی وہ بات بھی نہیں مانیں گے، میں نے اگر اس کی یہ بات مان لی تو اس سے آگے وہ یہ کہہ دے گا، اور پھر یہ کہ میں تو پھر ہار گیا، وہ جیت گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی ہٹ درمی آ گئی، کوئی اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کا عجب آ گیا، تو در حقیقت آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ وہ انسان بھی محسوس کر لیتا ہے یہ زدم زدہ میں ہے، یہ بات جو ہے یہ حق کا جویا نہیں ہے، حق کا متلاشی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کو یہ باور کرا دیں کہ یہ شخص انصاف پسند ہے، حق کو تسلیم کرتا ہے، تبھی تو وہ پھر آپ کی بات کے اوپر بھی ہمدردی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ غور کرے گا۔ اسی طرح جب کہیں گروپ سے گروپ کا معاملہ ہو رہا ہو، تو اب ظاہر بات ہے برے سے بری کسی جماعت اور یا قوم میں یا ملت کے اندر بھی کچھ تو اچھائیاں ہوتی ہیں نا، ان کی اچھائیوں کے پہلو کو نمایاں کیجئے، بیان کیجئے، تاکہ اس گروہ میں، اس جماعت کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ شخص ہماری مخالفت کے اوپر اس نے جو ہے ادھار نہیں کھائے بیٹھا ہوا، ہماری مخالفت ہی کے اوپر جو ہے اس نے کمر نہیں کسی ہوئی، ہمارے اندر اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو وہ تسلیم کرتا۔ یہی وجہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں لیسو سوا، یہ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہے، ان میں وہ بھی ہے امت قائمۃ آناء اللیل، ایسے لوگ بھی ہیں راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک، ایسے لوگ بھی ہیں امانت دار کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے وہ واپس کر دیں گے، وہ بددیانتی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس رکھوا دیا تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ سر پر سوار ہو کر وصول کر لو، یہ بات تو دوسری ہے، وہ تو طاقت سے تم نے واپس لیا ہے، ورنہ یہ کہ وہ اپنے بس پڑتے وہ ایک دینار کے بھی اندر بھی خیانت کریں گے، اسے بھی واپس کرنے کو تیار نہیں۔ تو جو جہاں خیر ہے اس خیر کو بھی تسلیم کرو، جو شر ہے اس کو بھی بیان کرو۔ اگر آپ ان کے خیر کو مانیں گے تب وہ اپنے شر کے اوپر بھی غور کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہمارے دامن پر یہ دھبے ہیں واقعتاً، اس لیے کہ جو ہماری اندر خیر ہے وہ تو یہ مان رہے ہیں، اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ کوئی ہول سیل ریجیکشن نہیں ہے، ہول سیل کنڈمنیشن ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر فریق ثانی کے اندر بھی ایک ضد پیدا ہو جائے گی، ہٹ درمی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کھلا نہیں رہے گا۔ تو اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب میں جو بھی خیر کا پہلو تھا اسے بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں اب ایک نقطے کا میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ اضافہ جو ہے یہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب یہ جو مکتب فکر ہے تفسیر کا، یہ ان کا ہے، اور چونکہ اسالیب قرآن خاص موضوع تھا مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر ان کی ایک کتاب بھی ہے، اگرچہ کتاب کہنا اسے مناسب نہیں ہے، رسالہ کا یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد مخصوص اسالیب ہیں، ان کی پہچان حاصل ہو جائے تو وہ گویا کہ کلید کا کام دیتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر۔ اب قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ دو انداز میں آتا ہے، والذین اوتوا الکتاب، اب یہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ یہ دو مختلف اسلوب ہیں، ایک ایکٹیو وائس ہے، ایک جو معروف کا صیغہ ہے جنہیں ہم نے کتاب دی، اور ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو کتاب دیے گئے۔ ان دونوں اسلوبوں میں یہ فرق بیان کیا گیا، اور بڑے دل کو لگنے والی بات ہے کہ جہاں کوئی مقام مدح ہے، جہاں کوئی ان کے خیر کو نمایاں کرنا ہے، وہاں الذین آتیناہم الکتاب، یہ معروف کا اسلوب جو ہے وہ وہاں آتا ہے۔ لیکن جہاں ان کی کوئی ذم کا پہلو ہے، قابل مذمت کوئی بات ان کی بیان کرنی ہے، تو وہاں الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کا طرز عمل یہ ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب کے ان حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ان میں خال خال، جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ تو بہرحال مسلمان قوم کتنی ہی گر گئی، کتنی پستی میں چلی گئی، کتنی خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی افراد تو ایسے موجود ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ہے کچھ لوگ، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر ہے تو اس کو نمایاں کیجئے، اسے بیان کیجئے۔
اس سے در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے دل کھلیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے ذہن آمادہ ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب یہاں اگر اس تعویل کو لیا جائے تو یہاں یہ اہل کتاب کے ان حق پسند یا حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، یتلونہ حق تلاوت۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ حق پرست ہے، حق پسند ہے، تو القرآن کا، اپنی کتاب کا، تورات کا، انجیل کا، جس پر بھی ان کا ایمان ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس معنی میں آئے گا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر مستقبل کا صیغہ ہو گیا کہ اے نبی ان میں سے صرف وہی لوگ جو ہیں، معدود چند ہیں، معدوم کے درجے میں ہیں، اتنے کم ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے تھے، بڑے چوٹی کے علماء میں سے تھے، ایمان لائے ہیں نا۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی یہود میں سے ایمان لائے، چاہے وہ کوئی نمایاں افراد نہیں ہیں، لیکن یہ کہ عبداللہ ابن سلام تو چونکہ ان کے چوٹی کے علماء میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لائے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی جو اس کے حق ادا کرنے والے ہیں، جو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے والے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اپنی اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ جو کسی مومن کو کرنا چاہیے، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہوں گے کہ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اب یہ بات آ گئی، یہاں پہ اب ترجمہ ہوگا اس کا انکار، جو قرآن کو یہاں گویا کہ بہی کی ضمیر اس معنی میں اب آ رہی ہے قرآن کی طرف۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ مراد ہے کتاب سے تورات اور انجیل، وہ لوگ کہ جو حقیقتاً اپنی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو حقیقتاً اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے، اس قرآن پر بھی۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ تو بہرحال پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہے، وہ تو تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ تو سمجھیے آخری آیت تھی اس بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں، اگرچہ دو آیتیں ابھی اور آ رہی ہیں، لیکن یہ دو آیتیں وہی ہیں کہ جن سے چھٹے رکوع میں آغاز ہوا تھا۔ ان میں سے پہلی آیت تو بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہے، اسی لیے میں بریکٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، وہاں بریکٹ شروع ہوئی تھی، یہاں وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ کہ بریکٹ ایک اس طرح بھی ہوا کرتی تھی، سیدھا خط چلا آ رہا ہے، صرف یہ کہ اوپر کنڈے سے نظر آ رہے ہیں، وہ ادھر کی طرف رخ ہے یا ادھر کی طرف رخ ہے، تو بڑا معمولی سا فرق بتا دیتا ہے کہ یہاں بریکٹ شروع ہونے کی نشانی ہے اور یہ بریکٹ کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ وہی فرق آپ کو اس مقام پر دوسری آیت میں نظر آ جائے گا۔ پہلی آیت بعین ہی وہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لفظ ایل ہے۔ اسر بندہ، اسیر، اسیر کون ہے؟ جو کہ کہیں جکڑا ہوا ہے، جس کی بہترین مثال حضور نے دی کہ مومن کی مثال کیا ہے؟ اس گھوڑے کی سی ہے جو بندھا ہوا ہے۔ مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو گھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ تو اسرائیل اللہ کے ساتھ بندھا ہوا، اللہ کا غلام، اس کو غلام اللہ کہیں، عبداللہ کہیں، اسرائیل کے لفظی معنی یہ ہے، اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ وہ نعمتیں جو ہے جو بار بار گنوائی گئی ہیں، نعمت ہدایت ہے، جس طرح کے عذاب میں مبتلا تھے اس سے تمہیں آزادی دلائی گئی تھی، پھر یہ کہ کس طرح کے معجزے تمہیں دکھائے گئے، پھر تمہیں کتاب دی گئی، سب سے بڑی نعمت کتاب ہدایت تورات تمہیں عطا کی گئی، تو یہ نعمتیں جو ہیں ان کو گنوا کر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس میں بھی مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعبیر کی ہے، اور ایک اصول کے درجے میں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظروف کی جمع کو لانے کے لیے ظرف کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ گلاسوں کا پانی، مطلب یہ کہ گلاس کا سارا پانی، اتنے گلاس، مطلب گلاس میں جتنا پانی ہے۔ عالمین، جہانوں والے، یعنی جہان والے سب۔
رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں والے کے لیے۔ ایک لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے نوع انسانی کی طرف، ملائکہ کی طرف تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے وہ تو ہے تو نوع انسانی کے لیے، لیکن تمام انسان، اس جہان کے کل انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، یعنی تمام نوع انسانی پر، اور یہ فضیلت یہی ہے۔ کتاب 2000 برس تک تو اس مقام پر فائز رہے۔ میں نوٹ کر کے لایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا، یہ 4 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں یہ الذین آتیناہم الکتاب کا انداز آیا، ورنہ اکثر و بیشتر تو اہل کتاب پر جو ہے تنقید ہوئی ہے، ان کے جو کنڈمنیشن والی معاملات ہیں وہی آئے ہیں۔ تو اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لیکن یہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت آ جائے گی۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، سورہ انعام آیت 114۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، سورہ رعد آیت 36۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، سورہ قصص آیت 56۔ تو اس طریقے سے 4 مقامات پر یہ آیا ہے کہ انہیں کتاب دی گئی، اور ان کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ پھر مدح کی بات آتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ یہی مفہوم پھر امت مسلمہ کے لیے آیا ہے 2 طرح کے الفاظ سے۔ سابقہ امت کے لیے بین ہی یہی الفاظ انی فضلتکم علی العالمین، اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے 6 رکوع کے آغاز میں آ چکی یہی آیت، جو کہ تو کوئی شوشے کا فرق بھی نہیں۔ موجودہ امت مسلمہ کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب یہاں خیر امت، بہترین امت، تمام امتوں میں بہترین، اس اعتبار سے پھر یہ گویا کہ سابقہ امت سے بھی درجہ افضل ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی تعبیر کا فرق ہے کہ جتنی امتیں بھی دنیا میں ہوئی ہیں ان میں خیر امت، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت وہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت، یا یہ کہ جس کو کہا گیا ہے امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہ تو اسی تحویلی حصے میں انہی 4 رکوعوں میں آ جائے گے۔ یہ آیت مبارکہ 17ویں رکوع میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو چونکہ ایکسٹریمز جو ہیں ان کے بارے میں عام عرف عام یہ ہے کہ وہ بات اچھی نہیں ہوتی، بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، تو ایکسٹریم پر چلے جانا جو ہے یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں۔ ایک معتدل مزاج ہو، معتدل انداز ہو تو وہ گویا کہ ایک محمود ہے، بات اچھی بات ہے۔ اس حوالے سے امت وسط اس معنی میں یہاں بھی اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا بہترین امت، درمیانی امت، بہترین امت، اگرچہ اس کے اندر گنجائش ہے کسی اور مفہوم کی بھی، اور وہ میں جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اب اس آیت میں تھوڑا سا خم دیا گیا ہے بریکٹ کو بند کرنے کے لیے، اول و آخر وہی ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بین ہی انہی الفاظ سے وہ آیت شروع ہوئی، آیت نمبر 2 6 رکوع کی آیت، لیکن اس کے بعد پہلے شفاعت آئی، ولا یقبل منها شفاعة، یہاں شفاعت کو مؤخر کیا گیا، اور ولا یؤخذ منها عدل، یہ عدل کو وہاں پر یعنی کوئی اس کی فدیہ جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا، یہاں پر عدل کو پہلے لے آئے، اور یکملوں کا لفظ شفاعت کے ساتھ تھا، یہاں عدل کے ساتھ لگا دیا، اور شفاعت کے ساتھ آیا ولا تنفعها شفاعت، چیزیں وہی 4 ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آ سکے گی، نہ کوئی شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ تو 4 چیزیں جو کی تو ہیں، اور اول و آخر جو کی تو، جیسے کہ وہاں ہے واتقوا یوما
لا تجزی نفس نفس شیئا، یہی ہے کہ اس آیت میں ہے، چھٹے رکوع کی دوسری آیت، اور آخر میں ولا هم ينصرون، اسی پر وہ آیت ختم ہوتی ہے۔ درمیان میں صرف یہ کیا ہے، شفاعت کا ذکر وہاں ہے، ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، نہ تو شفاعت انہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی یا قبول کی جائے گی ان کی جانب سے، نہ ہی کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ۔ یہاں پر فرمایا ولا يقبل منها عدل، نہ کوئی بدل یا اس کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ اس پر گفتگو اس مقام پر ہو چکی ہے تفصیل سے کہ شفاعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ دو انداز آپ کو ملیں گے، ایک ہے کیٹیگوریکل ڈینائل، بالکل نفی، کوئی شفاعت نہیں، اور ایک ہے الا کے ساتھ شفاعت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہاں تو در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت جسے قرار دیا، حضور نے تمام آیات قرآنیہ کی سردار اسے قرار دیا ہے، اس آیت الکرسی سے پہلی آیت جو ہے اس میں شفاعت کی نفی ہے مطلق۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ تین چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی کی گئی، اہل ایمان خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، نہ اس میں کوئی بیع و شرع ہوگی کہ خرید و فروخت ہو، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہوگی، کوئی دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ دوستی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ وہ تو دو مقامات پر قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کہے گا میرے والدین کو بھی جھونک دیا جائے، میرے بیوی بچوں کو بھی جھونک دیا جائے جہنم میں، مجھے بچا لیا جائے۔ اب اس سے آگے دوستی کس بلا کا نام ہے جب انسان اپنے قریب ترین عزیزوں کے بارے میں یہ کہے گا؟ سورہ عبس میں بھی موجود ہے اور سورہ معارج میں بھی موجود ہے، بالکل واضح الفاظ کے اندر۔ تو اس حوالے سے اس روز کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا شفاعت، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ وہاں شفاعت کی نفی مطلق ہو رہی ہے، کلی۔ یہ ایک انداز ہے، وہی ان دو آیتوں میں ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ایک انداز الا کے ساتھ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور یہ حدیث اور یہ الفاظ جو ہیں اسی آیت الکرسی میں آ گئے ہیں جو اس آیت کے فوراً بعد ہے۔ ہاں، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے دے گا، اس پر وہ گفتگو پھر کریں گے انشاءاللہ اسی مقام پر جہاں یہ مضمون زیر بحث آئے گا۔ اس وقت جو اس آیت کا جو اصل ہے، ہر شے کی ایک امپورٹ ہے، کنوٹیشن ہے، اس کا ایک تاثر ہے جو قلب پر آنا چاہیے، اسی لیے یہ الفاظ آئے ہیں تاکہ قلب پر وہ اس کے اثرات وارد ہوں۔ کوئی شفاعت نہیں، یہاں تو در حقیقت کیٹیگوریکل نفی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، عدل جو ہے بدل کو کہتے ہیں، برابری کی شے، یہ خطا ہوئی ہے اس کے برابر گویا کہ کفارہ یہ میں دے رہا ہوں، یہ گناہ ہوا تھا اس کی گویا کہ برابری کے درجے میں پھر کفارہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر سورہ مائدہ میں جب آیا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں اگر کہیں شکار کر بیٹھے انسان تو اس کا جو پھر ہرجانہ ہے، جو کفارہ ہے، وہ اسی جیسا جانور، اسی کی طرح کا، اگر کوئی ہرن آپ نے شکار کر لیا تو کوئی بکری یا بھیڑ یا میڑا جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفارہ ہو جائے گا، کفارے میں اس کی قربانی دینا جو ہے۔ لیکن اگر نیل گائے کی ہے یا کوئی اور اسی سائز کا جانور تو پھر گائے دینی پڑے گی۔ اس حوالے سے اس کے بھی برابری کا معاملہ ہوگا، تو جتنی بڑی خطا ہے اتنا ہی بڑا اس کا کوئی جرمانہ یا اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا۔ اس حوالے سے عدل، کسی شے کا کوئی فدیہ، کسی شے کا کوئی بدل، کسی شے کا کوئی معاوضہ، ظاہر بات ہے کہ وہاں معاوضہ کیا ہوگا، کسی کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کی کرنسی ہوگی نیکیاں اور گناہ۔ آپ نے کسی کا حق مارا تھا، کسی پر زیادتی کی تھی، کسی کی بے عزتی کی تھی، کسی کی آپ نے غیبت کی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، تو بہرحال وہ جب آئے گا مدعی بن کر تو اور تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی نیکیاں ہوں گی جو اس کے حوالے کر دی جائیں گی، تم یہ لے جاؤ تم وہ لے جاؤ۔ وہ حدیث میں نے بارہا بیان کی ہے
کہ حضور نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا انداز اختیار کیا. پہلے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ انداز تھا حضور کا. سادہ سی بات ہے لیکن سوال کیا ہے تو لوگ چونک گئے نا، کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے. مفلس کے معنی پوچھ رہے ہیں. پھر انداز یہ تھا کہ سب نے جو جواب دیا وہ یہی تھا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. اے حضور ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو نمازیں بھی بہت سی لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، عبادات لے کر آئے گا. ایگزیکٹ الفاظ اب مجھے نہیں ہے یاد، میں اس کی وضاحت کو یاد کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے بہت سے عمرے کیے ہیں، بہت سے حج کیے ہیں، ڈھیروں حج ڈھیروں عمرے. وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس شخص کی اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی بے حرمتی کی، اس کی بے عزتی کی، اس کا مال غلط طریقے پر حرام طریقے پر ہڑپ کر لیا. اب جب مدعی آئیں گے تو کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، لو بھائی اس کی نمازیں لے جاؤ، یہی ہے یہاں پر. یا یہ کسی کو اس کے روزے دے دیے جائیں گے. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مدعی باقی ہوں گے. جنہیں دنیا میں عادت ہوتی ہے اس قسم کی غیبت کرنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے، تو یہ تو سویٹ ڈش ہے، ہر کھانے کے بعد جو ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے ڈش، وہ تو کرتے ہی رہیں گے، پھر کوئی ایک آدھ مرتبہ کی بات تو نہیں ہے. مدعی آئیں گے، وہ ساری عبادتوں کا ان کا جو ہے وہ انبار ختم ہوا. اس کے باوجود ابھی مدعی باقی ہوں گے تو اب ریورس گیئر لگے گا. ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے، اس کے اعمال کے پلڑے کے اندر. بھائی تمہاری یہ خطا تھی، یہ غلطی تھی، یہ گناہ تھی، گناہ تم نے کیا تھا، اس نے تم پر یہ زیادتی کی تھی، تمہارا یہ گناہ اس کے حساب میں ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے گر کر اور دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ معاملہ ہے جو کہ بین الانسانی معاملات ہیں. معاملات کے ضمن میں جو بھی کوتاہیاں ہوں گی وہ تو لازماً اس کا جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہوگا صرف نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ، اس کے سوا وہاں کوئی اور کرنسی نہیں. باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت اور رحمت فرمائی ہے. جہاں تک اپنے حقوق کا معاملہ فرمایا کہ وہ میں معاف کر دوں گا. اگر شرک نہیں ہے، ایک شخص سے خطا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ شرک کرے اس کے ساتھ. لیکن یہ کہ اس سے کم تر جو بھی خطائیں ہیں، ایک شخص ہے کم ہمت انسان ہے، قوت ارادی کمزور ہے، کسی شے کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پا رہا، نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی کبھی رہ گئی ہے، کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے. یہ جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال خردہ گیری کا معاملہ اس میں اللہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم تر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، وہاں تو در حقیقت لین دین ہو کر رہے گا. بہرحال ان دو آیات پر کہ جن دو آیات سے یہ سلسلہ کلام شروع ہوا تھا، چھٹے رکوع سے دوبارہ تازہ کر لیجئے. اب صرف 1-2 منٹ باقی ہیں تاکہ پھر جو اصل تحویلی مضمون ہے وہ ہم اب اگلے ہی سیشن سے شروع کریں. کہ یہ جو سورہ بقرہ میں 4 رکوع تمہیدی، جن میں سے پہلے 2-3 قسم کے انسانوں کے کردار کا نقشہ پیش کر دیا گیا. وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے، جنہوں نے اس سے استفادہ کیا، ان کے کیا ہے خد و خال، ان کی سیرت کے کردار کے وہ واضح کیے گئے. وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کا معاملہ صرف 1-2 آیتوں کے اندر بیان کر دیا. پھر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے وہ کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں. انہی میں منافقین تھے، انہی میں سے کچھ یہودی تھے جو مدعی تھے کہ بھارا ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی مومن تسلیم کرو، ہم بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے ہیں. چلیے زیادہ یہی ہے نا کہ ہم نے صرف محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ آپ ہمیں 98% مسلمان مان لیں، 99% مان لیں، 95% مان لیں، ماننا تو پڑے گا. تو ان دونوں پر وہ رکوع جو ہے دوسرا وہ اپلیکیبل ہے. پھر تیسرے اور چوتھا رکوع یہ قرآن مجید کی دعوت اور اس کے فلسفے پر، یوں سمجھیے کہ مکی قرآن کا لب لباب. تیسرے رکوع میں دعوت اور چوتھے رکوع میں فلسفہ قرآن، فلسفہ خلافت، خلافت کی بنیاد، خیر و شر کی کشاکش جو دنیا میں رہی ہے، ابلیس
اور اس کی ذریت معنوی و سلبی اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کے درمیان جو مخاصمت، جو دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے، اس کی بنیاد یہ سارا جو ہے چوتھے رکوع۔ پانچویں رکوع سے شروع ہو گیا خطاب سابقہ امت مسلمہ سے، لیکن پہلا رکوع پانچواں وہ دعوت پر مشتمل ہے، اور وہ 7 آیات کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دینے کے لیے، مسلمانوں میں تجدید ایمان کی دعوت برپا کرنے کے لیے، وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نمایاں ایک ہدایت، جامع ترین ہدایت ہے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع سے لے کر اور یہ 15ویں رکوع کی 2 ابتدائی آیات تک، یہ 9 سوا 9 رکوع، یہ ہے ملامت کا حصہ۔ ان پر جو بھی قرارداد فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، یہ تمہاری غلطیاں، یہ تمہاری گمراہیاں، یہ عقیدے کی، یہ عمل کی، یہ تمہاری ناشکریاں، اس کے نتیجے میں تمہیں معزول کیا گیا اس مقام سے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے ہو۔ پھر نوٹ کر لیجئے، سن کے حساب سے تقریباً 1400 قبل مسیح میں تورات عطا کی گئی ہے، اور 610 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے 600 برس بعد قرآن کا نزول شروع ہوا ہے۔ تحویل قبلہ تک یوں سمجھیے کہ ابھی وہ سابقہ امت جو ہے اپنے مقام پر فائز تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بھی 16 مہینے ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوا دی گئی۔ تحویل در حقیقت جو ہوئی ہے کہ وہ امت اب معزول، یہ نئی امت اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے، اس کے لیے سمبل تحویل قبلہ، اب رخ بدل جائے گا۔ اس تحویلی سلسلے کی بحث جو ہے وہ اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ ابھی ہم چند منٹ کے بعد اس دوسرے سیشن میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا پچھلی مرتبہ آپ کو، بس 2-3 منٹ کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد ہم اگلا حصہ شروع کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ بہت مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے، سورہ بقرہ کے نصف اول کا اب یہ تیسرا حصہ ہے، جو ہم کہیں گے عمومی انداز میں تو 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں سے 2 آیتیں منہا کرنی ہوں گی، اس لیے کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ جو رکوعوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تقسیم بعد میں ہوئی ہے، بنو امیہ کا ابتدائی دور، اور حجاج ابن یوسف جو ویسے تو بہت بدنام شخص تھا، بہت ظالم اور جابر انسان تھا، بہت سے تابعین جو ہے نہایت جو صالحین میں سے تھے ان کو اس نے شہید کیا ہے، وہ سیاسی مقاصد کی بنا پر۔ بہرحال بعض خدمات بھی اس کی ہیں، جیسا کہ پچھلے ہی نشست میں بات زیر بحث آئی تھی، جس میں جو خیر ہے اس کو بھی مانیے، جو شر ہے اس کو بھی پہچانیے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے ضمن میں اس کی ایک خدمت بڑی عجیب ہے، جیسے یہ خدمت جو ہے ہمارے اس دور میں بھی جو جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے، ان کے ہاتھوں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت جو ہے قرآن مجید کی کروا لی۔ ویسے بہرحال ان کے جو بھی نظریات تھے، جو افکار تھے، عروبہ، عربزم، عرب نیشنلزم، اس کے بہت بڑے پرچارک تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا، نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ، ہم فرعونوں کی نسل سے ہیں۔
بہرحال وہ ایک پہلو تھا، لیکن دوسرا پہلو یہ کہ چونکہ بہت بڑا فتنہ تھا جو اٹھا تھا، اسرائیلیوں نے، یہ جو ریاست بن گئی ان کے حوالے سے اسرائیلی کہہ رہا ہوں، حکومت اسرائیل نے بہت بڑی یوں سمجھیے سازش کے طور پر قرآن پر حملہ کیا تھا۔ کچھ قرآن مجید جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی کر کے بڑی تعداد میں شائع کیے اور خاص طور پر افریقی ممالک میں ان کو پھیلا دیا۔ یہ گویا کہ قرآن مجید کے متن کو محفوظ رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی، یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ برقرار رہ جائے، کچھ عرصے کے بعد 10-15 سال کے بعد کوئی شخص کہے گا لو جی یہ قرآن بھی تو آخر یہ بھی چھپا ہوا ہے نا، اس کے اندر تو یوں لکھا ہے۔ وہ جو ایک سرٹنٹی ہے قرآن مجید کی اور اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہوا ہے، انٹیگریٹی اس کے ٹیکسٹ کی، وہ تو ساری بات ختم ہو جاتی۔ تو صدر ناصر نے پھر قرآن مجید کی ترتیل کی، پورے قرآن مجید کے جو ٹیپس تیار کروائے، یہ شیخ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ ان کے قرات میں بھی، اور شیخ عبدالباسط عبدالصمد پورے قرآن کی ترتیل کے، تاکہ یہ کہ وہ ریکارڈ پھیلا دیے جائے اور اس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کسی قرآن کے اندر اس کے متن میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی گئی۔ اسی طریقے سے عجمیوں کے لیے، غیر عرب لوگوں کے لیے بہت بڑی خدمت حجاج ابن یوسف نے کی تھی۔ اس وقت تک قرآن مجید کے متن پہ نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر، نہ کوئی علامات وقف، کچھ نہیں، اس لیے کہ اہل زبان تھے، وہ پہچانتے تھے۔ جیسے پرانے زمانے میں جو منشی حضرات کہلاتے تھے، وہ واقعتاً جس طرح لکھتے تھے شکستہ خط کے اندر، تو اس میں یہ نقطے نہیں لگانے کا تکلف کیا جاتا تھا، بلکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر آپ نقطے بھی لگائیں اور زیر زبر بھی لگائیں تو جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ مجھے جاہل سمجھا انہوں نے، وہ اپنی توہین پر معمول کرے گا کہ بغیر ان نقطوں کے اور بغیر ان اشاروں کے شاید میں سمجھ نہیں سکتا تھا اس ٹیکسٹ کو۔ تو یہی معاملہ تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ سارا کام ہوا۔ اسی دور میں پھر یہ رکوعوں کی تقسیم ہوئی۔ تو جہاں تک رکوعوں کی تقسیم کا تعلق ہے، یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا، انٹروڈکشن ٹو دی قرآن پر بھی جو تقریریں ہوئی تھی شروع میں، جب درس دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے سلسلے وار، کہ اکثر و بیشتر مقامات پر تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پر رکوع کا جو بھی تقسیم ہوئی ہے صحیح ہوئی ہے، بعض جگہوں پر اختلاف کی گنجائش ہے۔ میرے نزدیک ان دو آیات کو سابقہ ہی 14ویں رکوع ہی میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ مضمون وہاں کلوز ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور در حقیقت اب اگلا مضمون جو شروع ہو رہا ہے 15واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو یہ بہتر تھا، بس ہم اسے بہتر کے انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو بھی شکل ہے، اور یہ بھی کہنے کی جرت اس لیے کر رہے ہیں، کسی صورت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، کسی آیت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ آیتوں کی تعیین، صورتوں کی تعیین دور نبوی میں ہو چکی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی رہنمائی میں ہے، وہ تو من جانب اللہ شمار ہوگا، اس میں آپ کچھ کہنے کی کوئی جرت نہ کریں، یہ جسارت جو ہے یہ بہت غلط ہے۔ البتہ رکوعوں کی پاروں کی تقسیم یہ چونکہ بعد میں لوگوں نے کی ہے، یہ خالص اجتہادی معاملہ ہے، اس میں کسی وقت کسی اختلاف کا اظہار کرنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ اگر ان کو 4 رکوع مانا جائے تو یہ 4 رکوع جو ہیں ان میں مرکزی شخصیت حضرت ابراہیم کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ دونوں امتیں جو ہیں، سابقہ امت مسلمہ اور یہ موجودہ امت مسلمہ، یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، بنی اسرائیل اولاد ہے یعقوب کی، اور یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ تو گویا کہ حکمت کا تقاضا، اور چونکہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے بعض باتیں کی تھی حکمت تبلیغ کے اعتبار سے، تو یہاں اس ایک اور حکمت کو سمجھ لیجئے، جب آپ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا کسی جماعت سے یا کسی امت سے، کسی گروہ سے، تو گفتگو کے میننگ فل اور پرپس فل اور نتیجہ خیز ہونے میں بہت مفید یہ بات ہوگی کہ آپ اپنے اور ان کے درمیان کوئی مشترک بات تلاش کیجئے، تاکہ اس مشترک بات سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، وہ زپ ہوتا ہے،
اس زپ کو آپ اوپر سے اس کے کونے جوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ آخر دندانے بنے ہوئے ادھر ان کو فٹ ہو جانا چاہیے، ویسے بھی تو فٹ ہو جاتے ہیں نا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تو کنارے سے اس کو کھینچتے ہوئے لائیے، وہ ہک جو ہے نیچے سے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے، اوپر تک یہ مل جائیں گے، لیکن اوپر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی نہیں جوڑے گا۔ تو بالکل اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اور اس کے مابین کوئی چیز کہیں تو جا کر قدر مشترک کوئی ہوگا۔ اگر فرض کیجئے ہندوؤں کے ساتھ کوئی اور شے قدر مشترک نہیں بنتی تو آخر آدمیت، انسانیت تو قدر مشترک ہے۔ آج ایک نئی تحقیق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ جو ان کے منو جو ہے مہانو، یہ مہانو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ بات ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے تو یہ گویا کہ ایک نقطہ اشتراک بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع کیجیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، بات پہنچانے میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان دونوں میں جو قدر مشترک بنتی ہے وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لہذا پہلے اب ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تمہارے بھی جد امجد وہ، ان کے بھی جد امجد وہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت بڑی بڑی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت جامع الفاظ میں، مختصر ترین الفاظ۔ ویسے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے، ویسے تو انسانی زندگی بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی۔ لیکن اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ جو کاٹا گیا ہے موت کا وقفہ درمیان میں ڈال کر، یہ جو 30 سال 40 50 60 سال کا جو یہ وقفہ ہے، یہ ہے امتحان کے لیے۔ تو گویا کہ فلسفہ زندگی اسلام کا اور قرآن کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحانی پیریڈ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا، موت درمیان میں ڈال کر تمہاری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ جو چنک ہے 30 40 50 60 70 برس کا، اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والے۔ تو گویا کہ حیات دنیاوی کی غرض و غایت امتحان ہے۔ یہ امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس انداز میں آیا ہے، ظاہر ہے ایک امتحان پاس کریں گے تو اگلے کا امکان ہے۔ پہلے امتحان میں رہ گئے، اب آگے اور امتحان کس نے لے لے؟ پرائمری پاس کریں گے تو ہائی اسکول میں جائیں گے، پھر اور امتحان پر امتحان آئیں گے، پھر میٹرک پاس کریں گے تو کالج میں جائیں گے۔ اس حوالے سے وہ ایک ایک کر کے امتحانات پورے کرتے چلے گئے، ایک ایک آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے اور ان سب کو پورا کر دیا۔ اس ضمن پر آج سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ چند میری تحریریں جو مجھے بھی پسند ہے، جن میں ایک انداز جو ہے وہ آورد کا نہیں آمد کا ہے، وہ چند ہی تحریریں ہیں، جن میں ایک سورۃ العصر کا جو کتاب چاہ میرا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میری تحریر ہے۔ تحریر میں تو یقیناً جو ہے وہ آورد کا رنگ ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے، سوچ کر لکھتا ہے، اور ایک تقریر ہو، تقریر جو ہے اس کے اندر ایک آمد کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تحریر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آمد، تو سورۃ العصر پر میری تحریر جو ہے اس کتابچے میں، وہ اس میں مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، آمد کا انداز ہے، ایک روانی کے ساتھ ایک خیالات آتے ہیں غیب سے، یہ خیال جو یہ مضامی خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے خروش ہے، تو یہ اسی انداز میں ہے کہ وہ باتیں اسی طرح کی ایک تحریر ہے میری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہاں بھی ایک کتاب چاہے، اس میں ایک تقریر بھی ہے میری، حج کی حکمت کیا ہے اور عید الاضحیٰ کی حکمت کیا، اور ایک وہ تحریر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، بہت مختصر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات جس تدریج اور ترتیب سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص وقت میں جس کے لیے میرے ذہن کو کھولا، دل کو کھولا، قلم کو کھولا، رواں کیا، اور وہ بات بڑی خوبصورتی سے وہاں بیان ہو گئی۔ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ اس ایک آیت کی گویا کہ شرح ہے۔
اب جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی حال میں تو میں نے نہیں پڑھا ہے اسے، کہ سب سے پہلا امتحان ہے عقل اور فطرت کا امتحان۔ یہ جو عقل انسانی، فطرت انسانی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، دس از دی گیون ہر انسان کے لیے، لیکن یہ کہ اس عقل و فطرت کا امتحان کیا ہے؟ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں، جبکہ حقائق اصل جو ہیں ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، غیب کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے، اور پھر یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اس کے اعتبار سے عقل کا یہ امتحان اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ہر نوع کا شرک موجود تھا، بت پرستی کا شرک موجود، ستارہ پرستی کا شرک موجود، پھر وہ جو سیاسی شرک ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، ساورنٹی کا تصور، یہ جو سیاسی شرک ہے یہ بھی پورے طور پر موجود ہے، ہر طرح کا شرک موجود ہے۔ اور اس ماحول میں اس نوجوان کی آنکھ کھلی ہے، اس نے اپنے عقل اور شعور اور اپنی فطرت کے اشاروں اور اپنی خود جو ان کی روح کی گہرائیوں میں جو شہادتیں تھیں ان کو ریڈ کیا ہے اور توحید خالص تک پہنچ گئے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، کوئی معبود نہیں، کوئی اور نہیں عبادت کے لائق، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، عقل اور فطرت کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد اب آتا ہے ہمت، عزیمت اور ارادے کا امتحان۔ کتنے پانی میں ہے آدمی، صلابت کردار کتنی کچھ ہے، کوئی موم کی ناک ہے کہ جو جدھر چاہے موڑ دے، حالات کے دباؤ سے خم کھا جانے والا ہے یا خم ٹھوک کر برے سے برے حالات کے اندر کھڑے رہنے والا ہے۔ یہ ہے امتحان، پے بپے امتحان ہوئے، موب کو فیس کیا ہے، سارے بت ان کے توڑ کر رکھ دیے، ریزہ ریزہ چور چور کر دیا۔ اب جو موب آیا ہے اسے فیس کیا ہے، اور فیس ہی فیس نہیں کیا، چپ کرا دیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، ایک کو چونکہ چھوڑ دیا تھا، حکمت یہ برتی، ایک کو رہنے دیا صحیح و سالم، بڑا جو تھا ان میں سے، اور وہ تیشا جن سے سب کو توڑا تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لٹکا دیا۔ اب وہ آئے ہیں، پوچھو اس سے، سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے توڑا ہے، اس لیے کہ جو آلہ جو واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، پوچھو اس سے۔ اب ان کا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، اف لکم ولما تعبدون، اب کہا حملہ کیا ہے تو تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ جو بول نہ سکے، جو بات نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے، ان کو تم نے خدا سمجھا ہوا۔ لیکن اس کے لیے کتنی جرأت کی ضرورت تھی، کتنی ہمت کی ضرورت تھی۔ یہ کلمہ جو ہے اس کو کہہ دینا بڑی جرأت رندانہ کی بات ہے، اور اس موب کے سامنے ذرا تصور کیجئے، ہندوستان میں، متھرا میں، بنارس میں، کسی اور جگہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کیا ہوگا اس وقت؟ قیامت برپا ہوگی۔ پھر باپ سے آپ نے کہا واہجرنی ملیہ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں رجم کر دوں گا۔ گھر بار چھوڑا، دربار میں پیشی ہوئی، وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب شہنشاہ کا جبروت، اس کی شان و شوکت، اور یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے، لیکن جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، محاجہ کیا ہے، حجت پوری کی پوری جو ہے دلائل کے ساتھ اس کی بات کو غلط ثابت کیا ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا جیسے وہ موب ہکا بکا ہو کے رہ گیا تھا۔ جواب کیا دیں اب اس کو؟ اپنے دلوں میں جھانکا انہوں نے، بات تو یہی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ہو غلط راستے پر، لیکن بہرحال ماننا تو نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح وہ نمرود جو ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اچھا خدائی کا دعویٰ ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب یہ کہ وہ دلیل کیا تھی، مناظرہ، ایک فن مناظرہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خصم کہلاتا ہے مناظرے کے اندر، خصم دشمن کو کہتے ہیں، کہ خصم کو چپ کرانا ہے۔ اصل میں مناظرہ میں قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا، کوئی مناظر کبھی اپنے اس خصم کو جو اس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اسے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، قائل کرنے کی کوشش کرے گا مار کھا جائے گا۔ وہاں تو یہ چپ کرنا ہے اس کو، وہ چپ کرنے والی بات تھی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایک بات میں تو اس نے کہا، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے
جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. کہا اچھا لو میں کر کے دکھاتا ہوں. 2 آدمی جو ہے قید خانے سے بلوائے، دونوں قیدی تھے، دونوں کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا. ایک کو کہا میرا اختیار ہے، چلو جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، تمہیں زندہ رکھا. دوسرے کی گردن اسی میں توڑوا دی. دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مارا. اب اس کے بعد آخری بات ترب کا پتہ کہیے. ٹھیک ہے پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے. فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر. پھر جو بات ہوئی ہے ڈالیے اس کو آگ کے اندر ڈالو، جلاؤ اس کو، پتہ چل جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور اس کا ایک نقطہ بہت کم لوگوں پر واضح ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس پر بھی وہی لوگ جو ہے ناکام ہوئے. کیوں ناکام ہوئے؟ کس بات میں ناکام ہوئے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب دیکھے گا وہ آگ دہتی ہوئی تو سب نشہ ہرن ہو جائے گا توحید وحید کا. یہ سارا جو ہے جب موت نظر آئے گی، دہتی ہوئی بٹی نظر آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ. رجوع کرے گا، توبہ کرے گا. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی ناکام ہو گئے. بہرحال اللہ نے جو کیا اپنی قدرت سے، اس کو جس طریقے سے یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اب یہ ہے درجہ بدرجہ امتحانات. پھر ہجرت ہو رہی ہے، آج شام میں گئے ہیں، کل مصر گئے ہیں. لیکن ان امتحانات کا آخری ہے وہ جو جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، جبکہ 100 برس کے اس بوڑھے نے اس زندگی کی اس سٹیج پر اور اس بیٹے کو جس کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، کمر کس لی، چھری چلا دی. یہ گویا کہ آخری تھا. وہاں میں خود یاد کرتا ہوں تو بڑی عمدہ تعبیر وہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہ ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے. جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ممتحن کی بس ہوئی ہے. جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس کی ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی. یہ ہے وہ پورا سلسلہ. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اب اس کو تفسیری اعتبار سے نوٹ کر لیجئے. کلماتن یہ نکرہ جو ہے یہاں پر تفخیم کے لیے، بہت بڑی بڑی باتوں میں آزمایا. ایک سے ایک امتحان، کٹھن سے کٹھن تر، مشکل سے مشکل تر. فَاتَمَّهُنَّ، اس نے ان سب کو پورا کر دیا، سب میں پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا، امامت کے منصب پر فائز. یہ لفظ ذرا نوٹ کیجئے، امامت اور خلافت. اسی سورہ بقرہ کا وہ جو تمہیدی حصہ تھا اس میں خلافت کا تذکرہ ہے، یہاں امامت. ابراہیم کو خلافت کا زیادہ تعلق دنیا میں حکومت اور غلبے اور اقتدار سے ہے. امامت کا زیادہ تعلق ہدایت، علم اور معرفت سے. ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیجیے. ابراہیم کی کہیں کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. ابراہیم کی وہ حیثیت جو خود ان کی اپنی نسل کے اندر آگے چل کر داؤد اور سلیمان کی ہو گئی علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم کی کبھی نہیں ہوئی. امامت یہاں پر در حقیقت سمجھیے کہ امامت کا تعلق ہے عقلی، علمی، روحانی رہنمائی، ہدایت، علم اور معرفت کے اندر لوگوں کے امامت. اصل امامت یہ ہے، وہ خلافت ہے. اور اس خلافت کا تعلق، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس خلافت کی اساس علم الاسماء ہے. جس کے پاس یہ دنیاوی علم زیادہ ہوگا وہ بہرحال دنیا میں غالب رہے گا. سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ہے علم اسماء سے. جب خلافت کا معاملہ ہوا ہے تو جو بحث ہوئی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو بھی ان کا اشکال تھا یا اشتباہ تھا یا شبہ تھا، اس کا جو بھی ازالہ کرنے کی شکل اختیار کی گئی وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے انہیں آگے بڑھنا ہوگا. وہ علم جو ہے وہ جس سے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس علم اسی کی ایکسفولیشن ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے دنیا میں حکومت اور غلبہ آج ویسٹ کے پاس کیوں ہے؟
اس میں وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم تو اٹھ ہی نہیں سکیں گے، ہمارا معاملہ تو یہ کہ اٹھیں گے تو اسلام کی بنیاد پر، لیکن پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی۔ ایٹم بم کا مقابلہ تلواروں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے بہرحال وہ چیزیں جو ہے انسان کو سیکھنی ہوں گی، اور ہم نے سیکھی۔ لیکن اگرچہ ابتدائی جو انقلابی عمل ہے اس میں فیصلہ کن شے ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا اور دنیا میں اس کا جو غلبے کا دوام اور تسلسل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے چوتھے رکوع میں خلافت کا تذکرہ ہے، وہاں وہ علم الاسماء کا معاملہ ہے، اور جو اصل ہے دوسرا علم اس کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، وہ بات تو پوری ہو چکی ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا چکا، وہ کورونیشن جو ہے حضرت آدم کی خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہ ہو چکی، وہ سارا معاملہ ہو چکا ہے۔ پھر ابلیس کا چیلنج بھی آ گیا، اور ابلیس جو ہے اس نے جس طریقے سے انہیں گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب جو انہیں اس جو بھی حبوط ہے، جو زمین کا جہاں کی خلافت دی جا رہی تھی اس کا چارج دیا جا رہا ہے، اب ذکر ہو رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس ہدایت کا تعلق ہے نبوت سے، ہدایت سے، امامت سے، اور در حقیقت انی جاعلک للناس اماما کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف ذریت ابراہیمی کے اندر رہ گیا۔ کوئی نبی ذریت ابراہیمی سے باہر نہیں آ سکتا، اور یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حدید جو اس کے آخری چھٹے حصے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں جو آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، اور ہم نے انہی کی نسل میں ذریت میں رکھ دی ہے نبوت اور کتاب۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کی نسل، ویسے تو باقی تمام ویسے نوع انسانی ویسے ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد تو جو بھی اور جو نوع انسانی ہے وہ ہے ہی حضرت نوح کی نسل میں سے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب یہ نبوت جو ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں سے۔ چنانچہ 2000 برس تک، بلکہ 2500 برس تک یہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں۔ حضرت اسماعیل صرف واحد ہیں اللہ کے نبی جو کہ اس شاخ کے اندر ہے، باقی حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم 2500 برس تک کوئی نبوت کوئی رسالت نہیں۔ وہ نبوت و رسالت حضرت اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، پھر حضرت یوسف نبی ہے، پھر آگے چل کر تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت موسیٰ بحیثیت رسول آئے، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی کوئی نبی ہی ہوتا تھا۔ یہ تار چلتا رہا، دونوں شاخیں وہی ہیں۔ تیسری شاخ اور بھی ہے، یہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے۔ ایک قطورہ تیسری اہلیہ بھی حضرت ابراہیم کی ہے، بعد میں جن سے شادی کی ہے، ان کی نسل میں بڑے کئی بیٹے ان کے اور تھے، جن میں سے صرف ایک زیادہ مشہور ہوا مدین یا مدیان، اور اس نسل میں حضرت شعیب ہوئے ہیں جن کو وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ لیکن بہرحال نبوت و رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے باہر جانے کا کوئی سوال نہیں۔ اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے، لیکن یہ ایک علمی مسئلہ ہے، تاریخی اعتبار سے اس کو پہچان لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت و رسالت کا معاملہ صرف ان کی ذریت کے ساتھ ہے، اور اسی سے تعلق امامت کا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ نوٹ کیجئے ان الفاظ کو، جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، سوال کیا اور میری اولاد میں سے؟ یہ وعدہ، یہ جو پیشین گوئی یا خوشخبری جو ہے، یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے یا میری اولاد سے بھی متعلق ہے؟ قال لا ينال عهد الظالمین۔ اب یہاں جملہ تو ایک ہے، اس میں دو معنی ہے۔ ہاں ہے، تمہاری اولاد میں رہے گی،
ہاں جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی اگرچہ بات بظاہر صرف نفی کی آ رہی ہے، اس نفی میں ایک اس بات امپلائیڈ ہے، ہاں، لیکن تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، باغی ہوگا، ناہنجار ہوگا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس عہد کے اندر. گویا کہ باقی جو ہوں گے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے، وہ اس عہد میں یا اس وعدے میں یا اس بشارت میں انکلوڈڈ ہے. یہ اس میں امپلائیڈ ہے یہ پہلو، لا ینال عہد الظالمین. اور یہ نوٹ کر لیجئے اس حصے کے بارے میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ در حقیقت یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم ختم کر چکے ہیں، خطاب بنی اسرائیل، اس میں 2 مرتبہ آ چکا ہے. الفاظ مختلف ہیں. 8ویں رکوع کی پہلی آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی وعدے ہیں وہ کسی قومیت سے متعلق نہیں ہے، کسی امت میں بظاہر شامل ہونے سے ان کا تعلق نہیں ہے. تعلق ہوگا اس سے کس کے پاس حقیقی ایمان ہے، ذاتی ایمان، اور کس کا عمل درست ہے. ذریت ابراہیمی سے بھی تعلق ہوا کرے، لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس عہد میں وہ شامل نہیں. اور پھر یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے، 1-2 نشستوں قبل، آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے پوری خوبصورتی کے ساتھ بحسن وجوہ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اس کے لیے اس کا اجر بھی اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے. وہی بات یہاں تیسری مرتبہ آ گئی کہ ابراہیم اپنے مقام پر جو کچھ ہے، 3 نسبتیں ابراہیم کی، ابو الانبیاء، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور امام الناس. اللہ کے ساتھ نسبت خلت کی، خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کسی کے بارے میں لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. امام الناس، انی جاعلک للناس اماما. ابو الانبیاء، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں آئے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہے، ان کی اولاد میں سے. لیکن ان کے بھی نسل کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. تعلق اس نسل کے اندر ہونا، اس سے نسلی تعلق ہونا نجات کی بنیاد نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ٹھہرایا، بنا دیا، ٹھہرایا، قرار دیا گھر کو، البیت، الف لام نے یہاں عہد کی کیفیت پیدا کر دی، یعنی بیت اللہ، ہمارا گھر. ہم نے اپنے گھر کو قرار دیا، بیت اللہ کو قرار دیا، اس بیت العتیق کو قرار دیا. کیا قرار دیا؟ مثابۃ للناس وامنا. 2 چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر آ رہی. مثابہ، صابہ یسیب و صوبن، صابہ یسوب و صوبن کے معنی بھی ہے رجع، لوٹنا، واپس آنا. اور نوٹ کیجئے یہ 3 الفاظ کتنے قریب ہیں مادے کے اعتبار سے. آبا یعوب و اوبن، آئبونا تائبونا لربنا حامدون. آپ سفر پر گئے ہو، واپس آئے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم آئے ہیں، لوٹ رہے ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اور اللہ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں. یہ رجوع کی کیفیت کو اس طرف بھی منسوب کر دیا جائے، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ گئے. تابہ یتوب توبن، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک خاص بن گیا، ایک اصطلاح بن گئی. اور صابہ یسوب صوبن، یہ بھی لوٹنا. مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، یا جس کو کہیں گے مرکز. یہ در حقیقت بیت اللہ، بیت ایل، اللہ کا گھر، یہ ہے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، بار بار جانے کی جگہ. جیسے کہ حج کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص مقدرت رکھتا ہو اور 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور اس نے حج نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے پھر وہ مشکوک ہو جاتا ہے. مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے. میں حیران تھا جب تک کہ میرے علم میں یہ حدیث نہیں آئی تھی
کہ سعودی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ وہیں جا کر آباد ہو گئے، پاکستانی یا ہندوستانی یا اور دوسرے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، اب وہ ہر سال حج کرنے آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے حج میں انتہائی ازدحام اور ہجوم، اور پھر چونکہ وہ وہیں کے رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی معلم کرتے تھے، نہ وہ کوئی خیمے لیتے تھے، اس کا خرچ کاہے کو کرنا ہے، سڑکوں پر ڈیرے ڈال دیے، گندگی اور غلاظت اس کی وجہ سے، تو سعودی عرب کی حکومت نے ان پر پابندی لگائی تھی 5 سال کی۔ جس نے ایک دفعہ حج کر لیا 5 سال تک اب نہیں کر سکتا، مت آئے، ان کے ٹھپا لگا دیا جاتا تھا۔ تو میں حیران تھا یہ 5 سال کہاں سے لے کے آئے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ ہے، چونکہ ان کے ہاں بہرحال وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز، ان کا ایک دارالفتاء ہے، اس کا پورا نظام ہے، تو وہ حدیث بھی نظر سے گزری، اور کوئی مجھے یاد آیا تھا اس کے بعد کہ ایسا ہوتا ہے، اگرچہ ویسے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر سال حج کرے، لیکن اب جو حج میں ازدحام ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے، لیکن میری کیفیت یہ رہی ہے کہ ہر حج کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اب دوبارہ میں حج کے لیے نہیں آؤں گا، عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی موقع عنایت کر دے، اس لیے کہ حج پر تو معاملہ واقعتاً اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اور اب چونکہ عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی تو وہ قوت جو ہے مقاومت کی اور برداشت کی اس میں بھی کمی ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ 5-6 سال کے بعد وہ جیسے حرک سی اٹھتی ہے اندر سے، تو خود اندر سے ایک جذبہ جو دوبارہ ابھرتا تھا یا ابھرتا ہے کہ جانا چاہیے۔ تو پھر جب یہ حدیث سامنے آئی تو اس سے مجھے تشفی ہوئی، اطمینان ہوا۔ ایک یہ بھی ہوا کہ کچھ اندر کوئی شے جو ہے اس کی کوئی مطابقت ہے اس کتاب و سنت کے ساتھ، کہ اگرچہ وہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی لیکن اب آ گئی۔ بہرحال مثابہ اسی سے لفظ بنا ہے ثواب۔ ثواب کیا ہے؟ آپ کے نیک عمل کا بدلہ جو لوٹ کر آئے گا آپ کے پاس، لوٹ کر آنے والی شے، آپ کے عمل کا وہ نتیجہ جو آپ کو واپس ملنے والا، وہ ثواب ہے۔ تو مثابہ کہتے ہیں لوٹ کر بار بار آنے کی جگہ، اور اس کو اب آپ زیارت گاہ کہیں، جو بھی کہیں، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہم نے اسے مرکز بنایا ہے۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ، اور یہ امن کا معاملہ اس کا ایسے رہا ایام جاہلیت میں، اور ہر شے ختم ہو گئی لیکن بیت اللہ کا اور حرم کا امن نہیں گیا۔ انتہائی جاہلیت کے اندر بھی یہ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قبائلی زندگی میں انتقام اور بدلہ، یہ آگ سلگتی رہتی ہے۔ کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس کے اندر تو اس کے لیے چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، زندگی کی کسی شے میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، جب تک کہ وہ بدلہ نہ چکا لے اور اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہ کرے۔ لیکن یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں جو ہے وہ مارا مارا پھرتا رہا ہے، لیکن اسے حرم میں نظر آ جاتا ہے قاتل، وہاں اسے وہ کچھ نہیں کہے گا، بالکل نہیں کہے گا، یہ حرم میں اللہ کے امان میں۔ اسی طرح باپ کا قاتل ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص جو تلاش کرتا رہا سال ہر سال سے، ایک روز رات کے وقت ایک شخص نے آ کے پناہ مانگی اور ایک رات گزارنے کے لیے وقت جگہ اجازت طلب کی۔ صبح دیکھا تو وہ تو میرے باپ کا قاتل ہے یہ، لیکن امان دے چکا ہوں، مہمان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، چھوڑ دیا۔ یہ ان کی روایات تھیں، اور یہ روایات جو ہے اس پر وہ پوری طرح کاربند تھے۔ بہرحال امن کا معاملہ بیت اللہ کے ساتھ، حرم کے ساتھ، یہ وہ شے ہے کہ جو ان معجزات میں سے ہے کہ یہ چاہے اس کی بے حرمتی اور پہلوؤں سے ہو گئی، چاہے اسے شرک کا اڈا بنا دیا، توحید ختم ہوئی، لیکن یہ کہ امن کا معاملہ جو ہے وہ بدترین دور میں بھی اس کا قائم رہا ہے۔ اپنے جانی دشمن کو، اپنے جو بھی برے سے برا جو ہے کوئی یعنی دشمن ہے، اس کو بھی اگر وہاں دیکھیں گے وہاں کوئی گدر نہیں پہنچائیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، البتہ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، باقی تو بہت سی باتیں جو اس رکوع میں آ رہی ہیں وہ تورات میں موجود ہیں، ساری ہی تقریباً موجود ہیں، لیکن تورات میں جو تحریف کی گئی ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کے ذکر کو وہاں سے کھرچ کر نکال دیا۔ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دینے کے لیے تحریف کی گئی تورات کے اندر، اور یہ کہ مروہ کو مریا بنایا گیا۔ بکہ، مکے کا ایک نام بکہ ہے، بلکہ قدیمی نام بکہ ہے، بک کہتے ہی شہر کو ہے، بال بک، بال کا شہر، یہ عراق کے اندر
جہاں کے بہت بڑا معبود بال تھا، تو بال بک، سٹی آف بال، یہ سٹی آف اللہ، بیت العیل، یہ در حقیقت اس کے لیے بھی لفظ بکہ تھا، لیکن یہ کہ وادی بکا نام رکھا گیا ایک فلسطین کی وادی کا، تاکہ اس پہ سارا توجہ جو ہے وہ ادھر مرکوز کر دی جائے، اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ موجود ہے، حضرت حاجرہ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ذبیح اللہ ہونے کی حیثیت جو ہے حضرت اسماعیل کی وہ ختم کی گئی۔ یہ جو بیت اللہ کا معاملہ ہے اس کا تذکرہ وہاں سے نکالا گیا، اس کے کوئی ذکر تورات میں آج موجود نہیں۔ اور اس ضمن میں یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا چور کے پاؤں نہیں ہوتے، چور کتنا ہی ہوشیار ہو، کچھ نہ کچھ کلوز جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، جو پھر تفتیش کرنے والے لوگ اور سراغ رساں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے چور تک پہنچتے ہیں۔ تو تورات میں ساری امکانی کوششوں کے باوجود جو وہ رہ گئے، جو آثار اب بھی موجود ہیں، ان کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں جو بھی بچی کھچی چیزیں رہ گئی ہیں، جو کھرچ کر انہوں نے نکال دیا وہ تو نکال دیا، لیکن جو چیزیں ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئی، جو جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں گئی، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، اور ان کی قربانی کی جگہ جو ہے یہ مروہ ہے، جس کو بریا بنا کر وہ کہیں اور لے گئے، اور وہ بکہ شہر بکہ ہے، جس کے لیے انہوں نے وادی بکا جو ہے وہ نام رکھا ہے فلسطین کی ایک وادی کا، بیکا ویلی۔ اب آج کل بھی آپ پڑھتے ہوں گے فلسطین کے اسرائیل کے تذکرے میں بیکا ویلی، وہ بکا ہے۔ لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے تورات کے ذریعے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر یہ ہے، اور یہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ثابت کی کہ بنی اسرائیل، حضرت یروشلم تو بنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 500 برس بعد، حضرت سلیمان کے زمانے میں علیہ السلام، لیکن اس وقت ان کا جو خیمے چلتے تھے، ان میں جو قربان گاہ ہوتی تھی، اس خیموں کا ثابت کیا ہے ان کی اپنی تورات سے کہ جو بڑی قربانیاں ان کے یہاں ہوتی تھی، ایک قدس الاقداس کی بڑی قربانی ہوتی تھی، ایک سالانہ قربانی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، وہ جو قربانی ان کے ہاں ہوتی تھی، وہ قربانی دینے والا ایسے کھڑا ہوتا تھا کہ جنوب کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا، جانور کو اپنے سامنے جنوب کی طرف لٹا کر خود اس کے شمال میں کھڑا ہو کر، تاکہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا، اور جنوب میں یہی بیت اللہ ہے۔ جنوب کی ڈائریکشن کا سبب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے اصل میں ایک عربی زبان میں کتاب لکھی تھی مولانا فراہی نے، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، یعنی صحیح رائے اس مسئلے میں کیا ہے کہ ذبیح کون ہے۔ بدقسمتی سے یہودیوں کے زیر اثر ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ غالباً ابن جریر طبری نے بھی یہ رائے ان کی قبول کر لی ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے، میری اگر یادداشت دھوکہ نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ بہت بڑے مفسر جو ہے وہ اس مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں، اور غالباً وہ ابن جریر طبری ہے رحمہ اللہ۔ تو اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو تورات ہی کے حوالوں سے بالکل مبرہن کر دینا، ثابت کر دینا، یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ جو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو ان کی کتاب جو پھر عربی سے اردو میں ترجمہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے، ذبیح کون ہے کے نام سے وہ ہم نے شائع کی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، کم سے کم 25 برس ہو گئے، اس کے کچھ نسخے ابھی موجود ہیں، اور بہرحال جن لوگوں کو اس دلچسپی ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اختیار کر لو، بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں سے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی یہ بھی اس میں ظرف ہے صلاۃ سے، وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جائے۔ مقام بھی اس میں ظرف ہے، قیام کی جگہ، قیام گاہ، لیکن اس کے دو مفہوم جو لیے گئے ہیں، اور ایک عام مفہوم جو ہے جو بہت زیادہ رواج پا چکا ہے، وہ بھی سلف سے چلا آ رہا ہے، ایک دوسرا مفہوم جو اگرچہ عام نہیں ہے لیکن وہ بھی سلف سے ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ جو عام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی ایسی مشینیں موجود تھیں کہ جن سے اونچا ہوا جا سکے، اور یہ باقی سارا یہ بھی بعد میں جو تعمیر کے جو بھی نظام بنے ہیں، پیڑ لگانا اور اوپر چڑھنا، شاید اس کا بھی سامان نہ ہو ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ایک پتھر انہیں دیا تھا جس پر وہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔
وہ گویا کہ لفٹ کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کا کام بھی کرتا تھا۔ وہ پتھر ہے جو اب بھی خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ مقام ابراہیم اسے کہتے ہی ہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور وہ ایک سنہری اس کے اندر کیس کے اندر شیشے کے وہ موجود ہے، اور وہاں پر 2 رکعتیں طواف کے بعد جو ہے اس کے پیچھے ایسے رخ کر کے کہ سامنے مقام ابراہیم آ جائے، اور پھر اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو، اس سمت میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں طواف کی واجب ہیں جو ادا کی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک تو مفہوم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی اس کی گویا کہ عملی تفسیر کیا ہے کہ جب بھی طواف کرو تو اس مقام ابراہیم کے پاس بھی جا کر 2 رکعت ادا کیا کرو، یا یہ کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی زیادہ ایک فضیلت ہو جائے گی۔ دوسرا مفہوم، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے قیام گاہ ابراہیم کی۔ یہ پورا جو علاقہ ہے مکے کا، یہ حرم کی جگہ، یہ گویا کہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ کو، اپنے بیٹے کو اسماعیل کو یہاں آباد کیا ہے، تو یہ گویا کہ ان کا مقام ہے، ان کی قیام گاہ ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس کو نماز کے لیے بنا لو، گویا کہ یوں سمجھیے کہ بیت اللہ وہ تو ایک وہ چوکور گھر ہے اس وقت جو بھی، اور اس کے گرد جو ہے مسجد حرام، یہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ وہ تو مسجد حرام کی گود میں اللہ کا گھر وہ جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے، تو یہ دوسرا مفہوم ہو جائے گا کہ یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کی قیام گاہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ عہدنا الی، عہد کے بعد جب الی کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ذمے کوئی کام ڈال کر اور اس سے عہد لے لینا کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا۔ عہدنا الی ابراہیم، ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی اسماعیل اور ابراہیم پر، ابراہیم اور اسماعیل پر، ان طہرا بیتی، کہ میرے اس گھر کو دونوں، اب یہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا، طہرا امر کا صیغہ، تثنیہ صیغہ، دونوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے۔ پاک کس اعتبار سے؟ یہاں کوئی کوڑا کرکٹ نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، کوئی تعفن نہ ہو، جو بھی اس کے طواف کرنے والے آئیں، یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، ان کو کوئی تکدر نہ ہو، ان کی طبیعت جو ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ کے ارتکاز کے ساتھ ہم سے لو لگا سکیں۔ تو ایک تو ہے یہ ظاہری طور پر، اور دوسرے معنوی طور پر شرک جو ہے سب سے بڑی نجاست ہے۔ ہمارے اس گھر کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا، یہاں شرک کی آلائش نہ آنے پائے، اور یہاں پر کوئی اور ظاہری گندگی جو ہے وہ بھی نہ ہو۔ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اصل میں یہ عبادت ہے کہ جس کا خاص تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ شمع کے گرد جو ہے وہ پروانہ چکر لگا رہا ہو، اس طرح کے 7 چکر جب انسان لگاتا ہے، اور خاص طور پر ویسے عام حالات میں تو عام کپڑوں میں بھی، لیکن جب عمرہ کرے یا حج کرے تو احرام کی حالت میں جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص منظر ہے، اس کی ایک خاص کیفیت ہے۔ جن کی تو وہ ارواح جو ہے وہ بیدار ہے، ان کو تو کیا کیا کچھ محسوس ہوتا ہوگا۔ بعض چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ جو عام آدمی کو بھی محسوس ہوتی ہے، اس کا ایک کیف اور سرور اور اس کی لذت، اس کا منظر جو ہے وہی کسی دیکھنے والے کے لیے بہت ہی مسحور کن منظر ہے، جیسے پروانہ وار جو ہے شمع کے گرد جو چکر لگا رہے ہیں۔ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، عاکف کہتے ہیں کسی شے پر توجہ کر کے یکسو ہو کر بیٹھ جانا۔ عکف علیہ یعکف اے اقبل علیہ مواظبا ولازمہ، کوئی شخص کسی چیز کی طرف رخ کر لے وہ پوری پابندی کے ساتھ اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں دھیان، جس کے لیے میڈیٹیشن کا لفظ بھی انگریزی میں ہے۔ تو آپ نے یہ 2 الفاظ ہندی کے سنو گے، گیان اور دھیان۔ گیان نالج ہے، دھیان یہ ہے مراقبہ اور توجہ کو جو ہے مرکوز کرنا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے بتوں کے سلسلے میں بھی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا، جب وہ نکلے وہاں سے مصر سے تو انہوں نے دیکھا اسی سینائی پیننسولا میں کچھ قوموں کو کہ ان کے بت ہیں اور بتوں کا وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ عَاكِفِينَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان کا گزر ہوا ایسی قوم پر کہ جن کے کچھ بت تھے اور وہ ان کے اوپر دھیان کر کے بیٹھتے تھے توجہ کر کے۔
تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز بنا دو، کوئی الہ بنا دو۔ واقعی یہ توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ یہ بت پرستی ہمارے ہاں صرف اس لیے ہے کہ توجہ کے ارتکاز کے لیے کوئی آبجیکٹ ہمیں درکار ہے، بس خوں گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اندیکھے خدا کے ساتھ لو لگانا، توجہ کا ارتکاز، وہ بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے۔ لہذا عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسی محسوس شے سامنے رکھی ہو، اس پر توجہ کو مرکوز کیا جائے۔ ان کے حوالے سے وہ ڈیٹیز جو ان کے خیال میں ہیں کہ جن کے لیے یہ مظہر بنا لیے گئے ہیں، تو ہم ان کو تو نہیں پوچھتے، در حقیقت وہ تو ہم چاہتے ہیں ان سے لو لگانا، لیکن ان کی طرف توجہ جو ہے اپنی مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ایک محسوس شے اس بت کو بنا لیا۔ یہ فلسفہ بت پرستی کا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بیان کیا۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا قول بھی آیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 میں، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، بیان یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے ادب کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ توجہ جما کر ان کے سامنے بیٹھتے، کیا ہے یہ؟ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ بتوں کا تو ہوتا چلا آیا ہے، لیکن ایک اللہ کا اعتکاف کرنے والے وہ مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ اسی طریقے سے بیت اللہ میں اعتکاف کے لیے لوگ آتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رکع یہ جمع ہے راکع، رکوع کرنے والا، سجود ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والے۔ یہ گویا کہ 4 الفاظ، اور سورہ حج میں بھی یہ آیت آئی ہے یہ ذرا سے فرق کے ساتھ، وہاں آئی ہے عاکف کی بجائے قائمین، وہاں پر للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ عاکف یہاں آیا ہے، وہاں پر قائمین، قیام کرنے والے۔ نماز کا چونکہ جیسے ایک رکن جو ہے سجدہ ہے، ایک رکن اس کا رکوع ہے، ایک قیام بھی ہے، تو ذرا سے فرق کے ساتھ یہ مضمون وہاں بھی آیا ہے۔ لیکن جو نوٹ کرنے والی اہم تر بات ہے، سورہ حج چونکہ مکی صورت ہے، وہاں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ طَهِّرَا نہیں طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صرف ابراہیم کا ذکر ہے، ساتھ اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں اس کو نمایاں کیا گیا کہ ابراہیم اور اسماعیل 2 تھے کہ جو یہ کام کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اب تذکرہ کرنا ہے اس امت مسلمہ کا جس کا نیوکلیس بنی اسماعیل میں سے تیار ہو رہا ہے۔ یہ فرق ہے کہ ایک ہی مضمون قرآن مجید میں 2 جگہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر، کہیں ایک ڈیٹیل omit کر دی گئی، کہیں اس ڈیٹیل کو نمایاں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اصل معمار تو وہ ہے، حضرت اسماعیل کی حیثیت ہیلپر کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہی ہے، اور یہ تو ابھی 13 برس کی عمر ہے ان کی، وہ ان کے ہیلپر کی حیثیت سے ہے۔ اصل معاملہ جو ہے امام الناس وہ تو حضرت ابراہیم ہے، وہاں اسی پر اکتفا کی گئی۔ وہاں اصل میں اس گھر کی جو جڑ اور بنیاد تھی، وہاں پر سب سے پہلے اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک ہرگز مت کرنا، مت شریک ٹھہرانا کسی شے کو، یہاں اس کو omit کر دیا گیا۔ لیکن یہاں اسماعیل کا ذکر ہے، وہاں اسماعیل کا ذکر نہیں ہے، تو جب ہم دونوں مقامات کو جمع کر لیں گے تو بات پوری ہو جائے گی۔ یہاں طاہرہ میں میں نے کہا کہ وہ شرک کی نجاست سے پاک کرنا، یہ بھی وہاں پر گویا کہ امپلائیڈ ہے، وہاں اس کو نمایاں کیا گیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ تو بات جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر آئی ہیں، اس کا بعد میں بھی تذکرہ ہوگا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے دعا مانگی، اے رب میرے، رب بے کے نیچے زیر ہے، ربی در حقیقت یہ اس کا مخفف سمجھیے، وہ ربی کی یہ جو ہے وہ صرف زیر کے ذریعے سے واضح ہو، اے میرے رب، اے پروردگار، میرے پروردگار،
اس شہر کو، اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دیجو۔ اس کی تفصیل آئی ہے اس دعا کی سورہ ابراہیم میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب وہاں الف لام لگا کر اور اس پر زور دیا گیا، جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اے رب میرے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائیو، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچائے رکھیو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، میری نسل کو بھی، کہ ہم ان بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں، معاذ اللہ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب ہمارے، اے رب میرے، ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی۔ فمن تبعنی، تو میری اس نسل میں سے جو میرا اتباع کرے، میری پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے، فإنہ منی، تو وہ تو مجھ میں سے ہے ہی، وہ تو ان تمام وعدوں کا مصداق ہے ہی جو تو نے مجھ سے کیے ہیں۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور اے پروردگار جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور الرحیم ہے۔ یہ التجا کی سب سے زیادہ لجاجت آمیز انداز جسے کہا جاتا ہے، اور کیا کہیں پروردگار تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو، ایک نسل کی، اپنی ایک نسل کو، اپنی ایک شاخ کو تیرے اس گھر کے پاس، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے، عزت والے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے، اگرچہ بواد غیر ذی زرع، یہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی پیداوار نہیں، بے آب و گیا وادی کے اندر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے اے رب کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے رب اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اس حصے کو ضرور نوٹ کیجئے، کسی بھی کام کے لیے جب تک تعاون نہ ملے، جب تک لوگوں کا رجوع نہ ہو، وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اے رب تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کو لا کر یہاں آباد کر دیا، جہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے، بے آب و گیا وادی ہے۔ اب اے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، لوگوں کا میلان ہو، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے تاکہ وہ ادھر مائل ہوں۔ اسی ذریعے سے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ذریعہ بنا دے کہ ان کو جو ہے پھلوں کی روزی ان کو پہنچا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس پورے کو یہاں پر خلاصہ کر کے، چونکہ یہ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، تفصیل وہاں آ چکی ہے، لہذا یہاں جو اس کا دوبارہ حوالہ ہے اختصار کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لیکن یہاں احتیاط کیا کی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ گئی تھی کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو امامت الناس والا جو منصب میں تمہیں دے رہا ہوں اے ابراہیم، یہ میرا قول، یہ میرا اقرار، یہ میرا عہد تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم اب خود آگے بڑھ کر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہے گویا کہ بندگی کی ایک شان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ اپنی دعا میں سے انہیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ پروردگار میں دعا کر رہا ہوں اپنی اولاد میں سے صرف ان کے لیے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے تجھ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، یوم آخر پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، اے رب اس کے لیے اس ثمرات کے ذریعے سے روزی فراہم کر۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو کوئی پیدا نہیں ہو رہا، یہاں کوئی ذرائع معاش ہے نہیں۔ اے رب اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے خاص جو ہے، جو بھی تیری قدرت خاصہ ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے لیے معاش کا، ان کے لیے روزی کا اہتمام فرما۔ یہاں البتہ ایک بات مجھے وزنی معلوم ہوئی ہے کہ ثمرات کا ترجمہ ہمیشہ میوے کر دیا جاتا ہے، تو اگرچہ ثمرات میں میوے بھی شامل ہیں، لیکن میوے کے لیے اپنی جگہ پر عربی زبان کا ایک مستقل علیحدہ لفظ فواکہ ہے، اور قرآن مجید میں آیا، بار بار آیا، فواکہ ہے جو خالص ہے میووں کے لیے۔ ثمر تو در حقیقت ہر شے کا جو بھی پھل ہے وہ اس کا ثمر ہے، یہاں تک کہ انسان کی اولاد اس کا ثمر ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ جو سورہ کہف میں آیا ہے، وہاں اس سے مراد بہت سے حضرات نے لیے کہ اولاد بھی تھی اس کی،
اس کے 2 باغ بھی تھے، باغوں کے مابین کھیتی بھی تھی، کھجوروں کے درختوں کی باڑ بھی لگی ہوئی تھی، اس میں چشمے بھی رواں تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے اپنے اولاد بھی تھی، خود بھی جو ہے وہ یعنی بے اولادہ نہیں تھا، بے ثمر نہیں تھا، بلکہ اس کی اولاد بھی تھی۔ تو اس حوالے سے یہاں پر ثمرات جو ہیں وہ تمام صرف ان جو بھی میوے جنہیں کہا جاتا ہے یا پھل، ان سے آگے بڑھ کر اجناس بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو اے پروردگار، جو بھی ان میں سے ایمان پر صحیح ایمان کے حامل ہوں انہیں تو رزق بہم پہنچا۔ قال ومن کفر، فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کی جا رہی ہے، اس دنیا میں تو ہم اس کو بھی متاع دیں گے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اس دنیا میں تو ہم کافروں کو بھی دیں گے اور اہل ایمان کو بھی دیں گے۔ امامت کا معاملہ تھا وہ کہ جس کا تعلق ایمان سے تھا، جس سے محروم کر دیے جائیں گے کہ جو مشرک ہیں اور جو گناہ گار ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کی حد تک وَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، انہیں بھی میں ساز و سامان دنیا کی چیزیں دوں گا، لیکن قلیل کے درجے میں ہے، پوری دنیا کی زندگی قلیل کے درجے میں ہے، تو جو کچھ یہاں پہ دیا جا رہا ہے خواہ تمہیں کتنا ہی بڑا معلوم ہو رہا ہو، لیکن یہ کہ وہ اصل میں حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے قلیل کے حکم میں ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے کشاں کشاں کھینچ کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات